کریم کی ایک آیت پڑھی، تھوڑی دیر اسی کے آگے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو چیز پیدا کی ہے، اس کے درمیان جو چیز پیدا کی ہے، یہ یوں ہی کھلواڑ کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے اس کو ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ اس کو دیکھ کے انسانوں کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ یہ ساری چیزیں رب العالمین کی طاقت و قدرت میں ہے، اور ایک اشارے سے یہ ساری چیزیں فنا بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی نے بنایا ہے اور اسی کے اشارے سے سب فنا بھی ہو جائے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ایک مقرر وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ رحم کرے۔ انہ هو العزیز الرحیم، اللہ زبردست ہے، بے انتہا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب جو آگے آیتیں ہیں، اس نے شروع میں جہنم کے حالات، پھر آگے جنت والوں کے حالات بیان کیا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل، یہ زقوم کیسا ہوگا؟ تو رب آگے خود فرما رہا ہے کہ مہل کی طرح ہوگا۔ مہل کیا؟ پگھلا ہوا تانبا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ پھر یغلی فی البطون، پیٹ میں کھول رہے گا، جوش مار رہا ہوگا، جس طرح پانی کھولتا ہے اس طرح وہ پیٹ میں تانبا کھول رہا ہوگا۔ کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھولنے کی طرح سے۔ پھر رب فرماتا ہے کالمہل، ایسا جیسے کہ تانبا، یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جس طرح کے پانی کھولتا ہے۔ اور اسی نے فرمایا کہ رب مجرموں کے بارے میں کہے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہے گا فرشتوں کے پکڑو اسے، خذوہ پکڑو اس کو، مجرم کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ کے بالکل جہنم کے بیچوں بیچ لے کے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں اور تھوڑی دیر سنتے ہیں، پھر ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے جہنم کا بیان کیا جائے تو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک محدث گزرے حضرت عبداللہ وہب بن عبداللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ ان سے کہے کہ آپ ذرا جہنم کے حالات بیان کیجیے، تو کہنے لگے ہم نہیں بیان کر سکتے، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمیں حضرت بیان کر دیجیے۔ جب بیان کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ آدھا ہی بیان کیا تھا جب سے ان پہ غش طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا پانی وغیرہ ڈالا لیکن ہوش نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ پھر ذرا کوشش کرو پانی ڈالو، لیکن کچھ بھی کیا ان کو ہوش نہیں آیا۔ 12 دن کے بعد جو ہے ان کی روح نکل گئی۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا، دل پھٹ چکا ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو کھڑے ہو جاتے مصلی بچھا کر کے، ایک آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، جب کل قیامت کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلام، بہرحال تو رب فرمائے گا خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پکڑو اسے اور بالکل جہنم کے بیچوں بیچ لے کے جاؤ۔ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، پھر اس کے سر پہ کھولتا ہوا گرم پانی اڈیل دو۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، رب فرمائے گا چکھو مزہ، چکھو ذرا عذاب کا مزہ تو چکھو، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا نامور تھا نا، دنیا میں بڑی تیری عزت تھی نا، تو دنیا میں بہت بڑا بن گھومتا تھا نا۔ انک انت العزیز الکریم، بہت باعزت بنتا تھا، لیکچر مارا ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ آج وہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں جس کا کل تجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ حشر کا میدان بھی قائم ہوگا، ارے حساب و کتاب بھی ہونا ہے، دیکھ آج کیا ہو رہا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، پھر متقیوں کا بیان ہوا، جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ امن کی جگہ پہ ہوں گے، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح دوسری جگہ پہ اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح یہاں بھی فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے، فی جنات و عیون، جنتوں میں چشمے میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ پہنیں گے ریشم کے باریک لباس، وہ پہنیں گے ریشم کے غلیظ لباس، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ رب العالمین متقیوں کی صفات بیان کر رہا ہے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم نے ان کی شادی کر دی حور عین سے۔ تو اللہ رب العزت نے جا بجا مومنوں پہ اکرام کا، انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقیقت میں مکمل طور سے ایمان والے بن کے دکھائیں۔ جب مکمل ایمان والے بن کے دکھائیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام پہ، پھر صالحین سلف صالحین کے، درجہ بدرجہ۔ اگر کسی کو مصیبت آ رہی ہے تو اس کو دیکھ کے انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ سے بھی دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ اللہ سے بھی دور ہے۔ مدینے میں ایک بازار تھا، مناخا جس کا نام تھا، آج بھی وہاں پہ بازار لگتا ہے، مناخا وہاں نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کی وہاں دکان تھی جن کا ظاہر نام تھا، سرکار جب بھی جاتے تو ان کو دیکھ کے مسکراتے۔ وہ ایک ایسی جیسے فٹ پاتھ پہ دکان کو لگاتے ہیں، اس طرح دکان لگایا کرتے تھے، تو سرکار ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی دکان اور لوگوں کی طرف مطلب مکمل طور سے دکان نہیں تھی، فٹ پاتھ والے دکاندار تھے۔ ایک روز سرکار پہنچے، پیچھے سے ان کی آنکھ بند کر لی، پھر پوچھا کہ کون اس غلام کو 1 درہم میں خریدے گا؟ کون اس غلام کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو حضور کی آواز سے پہچان گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ سکہ بڑا کھوٹا ہے، یہ سکہ بڑا کھوٹا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں، کون اس غلام کو لے گا جو بے قدر، بے عزت، حقیر، معمولی انسان، اس کی کون معاشرے میں عزت، کون خریدے گا اسے؟ کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا ظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں چاہے تمہاری کوئی عزت نہ ہو، لیکن خالق کائنات کی نگاہ میں تم
بہت زیادہ عزت والے ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، ہم جب سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ آج جو بھی حالات ہیں یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم پر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں حکمراں کو گالی مت دو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حکمراں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کے بدلنے والا وہ ہے، وہ تم پر سختی و نرمی کرتا ہے، دلوں کا مالک اللہ ہے۔ جب ظالم و شر مسلط ہو بادشاہ اسے برا بھلا مت کہو، اپنے اعمال کو درست کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا نا واقعہ ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ ایک قلعے کا بہت دن سے محاصرہ کیے، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ معلوم کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ تھوڑی کہ بہت زیادہ فوج بھیج دیا، بہت زیادہ ہتھیار کچھ نہیں دیا، ہتھیار ایک خط لکھا کہ سارے لوگوں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور پھر آپس میں مشورہ کرو، میٹنگ کرو کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہم سے کوئی سنت فوت ہو رہی ہے۔ چنانچہ کمانڈر چیف تمام فوجیوں کو لے کے بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہاں ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ کیا مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے جو ہمارے آقا کی سنت ہے۔ لہذا سارے صحابہ نے، سارے لوگوں نے مسواک لے کے کرنا شروع کیا۔ صبح کو جب دشمنوں نے دیکھا ارے یہ سب کیا لیے دانت رگڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہم لوگ کو کچا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ سب ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ دشمن کی فوج میں کھلبلی مچ گئی، لہذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، کہا آ جاؤ قلعہ تمہارے حوالے۔ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیا ایک سنت کی برکت سے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان کو درست کرنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ کی سلسلے میں جو 20ویں پارے کی آیت ہے، کون ہے مجبوروں کی، بے کسوں کی، مظلوموں کی جو دعائیں سنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو اپنے گھوڑے پہ سوار کر کے لے کر کے جاتا تھا رکشے کی طرح سے۔ ایک شخص آتا ہے کہا مجھے بھی سوار کر لے کے چلو، لہٰذا اسے لے کے چلے۔ جب آگے گئے تو راستہ بدل دیا اور جنگل میں لے کے پہنچ گیا وہ آدمی اس کو۔ تو کہا یہاں کہاں لے کے آئے؟ کہا یہیں چلو۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں جنگل میں بہت سی لاشیں پڑی ہیں، بہت سے مال و متاع پڑے ہوئے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، کہا بس یہی روک دو۔ تو جیسے ہی اترا تلوار لے کے اس آدمی کو مارنا چاہا سواری والے کو، لہذا بھاگنا شروع کیا، اس نے دوڑا کے پکڑ لیا تو اس نے کہا بھیا ایسا کرو کہ میرا مال لے لو، میرا گھوڑا لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں ہم تو ماریں گے، ہم جس کو لوٹتے ہیں اس کو مارتے ہیں۔ بڑا اصرار کیا لیکن چھوڑا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ لہٰذا 2 رکعت نماز کی نیت سے ہاتھ باندھا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ اس کا بیان ہے کہ جب میں نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو سامنے موت تھی، ڈر کے مارے مجھے کوئی آیت یاد ہی نہیں آئی، کوئی آیت میری زبان پہ چل نہیں رہی، میں پریشان ہو گیا۔ اچانک سے میری زبان کے 20ویں پارے کی ایک آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ میری زبان پہ جاری ہو گئی۔ پھر میں نے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو ڈاکو تھا وہ قتل ہو چکا تھا اور ایک شخص جو تھا وہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس ذات کا بھیجا ہوا ہوں جس کو تو نے مصیبت کے وقت پکارا۔ ایک صحابی کا اسی طرح واقعہ بیان کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو معلق نام ہے، وہ تجارت کرتے، بزنس کرتے، اکثر سفر میں رہتے۔ ایک سفر میں جا رہے تھے تو ڈاکو نے انہیں پکڑ لیا، ان کا مال چھین لیا، ان کو بھی قتل کرنے جانے لگا۔ تو حضرت نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میرا مال ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ کہا نہیں ہم نے جس کو
اس کا مال چھینتے اس کو قتل بھی کرتے. تو کہا ایسا مت کرو، میرا مال تو مجھے چھوڑ دو، کرنے میں قتل کرتے. جب بہت مزید وقت کا ٹھیک ہے مجھے 4 رکعت نماز پڑھنا، لہذا گئے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کر کے آخری رکعت کے سجدے میں دعا کیا، یا ودود یا ودود یا ذا العرش مجید فعال لما یرید، آخر میں کہا اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث. اسی کا بار بار تکرار کرتے ہیں. اسی دوران ایک شخص آتا ہے، اے فلاں شخص اپنا چہرہ اٹھا، اپنا سر اٹھا. جب سر کو اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو تو مرا پڑا ہوا ہے. جب سر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو مرا پڑا ہوا ہے. تو پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ. تاریخی واقعہ ہے. کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب لوگوں نے پہلی بار کہا دعا کیا تو اللہ رب العزت نے آسمان کا دروازہ کھول دیا. جب تم نے دوبارہ دعا کیا تو آسمان میں ہلچل مچ گئی. جب تم نے تیسری بار دعا کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کون ہے جو اس بندے کی مدد کو جائے گا؟ میں نے کہا میں جاؤں گا، لہذا میں آیا کہ مدد کروں. عزیزان نبی اسلام، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ وقاری جعفر علی صاحب نہایت ہی نورانی انداز میں اور پرکیف انداز میں، پردرد انداز میں تقریر کر رہے تھے.